ہم جب بھی بات کرتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی سیاست کی یا مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی تو ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں, سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, کوئی بھی بات بغیر کیلکولیٹ کیے وہ نہیں کرتے. لیکن انہوں نے ابھی جو گفتگو کی ہے, میں اس بحث میں بعد میں جاؤں گی کہ جو گفتگو کی ہے اس کے میرٹس کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایک تنقید سر جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ اس وقت بڑا حساس وقت ہے. اگر ہم بلوچستان کی سیکیورٹی کی بات کریں, KPK کی سیکیورٹی کی بات کریں, اس طرح کے معاملات کو بند کمروں میں اٹھانا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یہ جو ایک پینک کریٹ ہوا ہے مولانا کی بات سے وہ ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسمین بی بی, آپ سے گزارش ہے مجھے تھوڑا وقت دیں. جی سر. گزارش یہ ہے کہ ایک بات مسلم ہے کہ فوج ہماری فوج, اور ہمیشہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوج کی مثال آنکھوں کی پلکوں کی بال کی ہے, اور اس بال کے ہم کتنا احترام کرتے ہیں, کتنا خیال رکھتے ہیں. اور یہ بال کس مقصد کے لیے ہے؟ خس و خاشاک کو آنکھوں کے اندر جانے سے روکنا. لہٰذا اس کی مثال ان افواج کے جو ہماری سرحدات کی تحفظ کرتے ہیں, قوم کی سرحدات کی تحفظ کرتے ہیں, ملک کی سرحدات کی اور جغرافیے کی تحفظ کرتے ہیں. لیکن جب سوال اٹھتا ہے وہ اس وقت اٹھتا ہے جب بال آنکھ کے اندر جاتا ہے تو پورا جسم لرز اٹھتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے. اس وقت تک جسم بے قرار ہے جب تک آپ بال نکالتے ہیں آنکھ سے. یہی صورتحال ہماری فوج کی ہے. مولانا صاحب نے کیا کہا, کتنی پریس کانفرنسز یہ 2 دن میں ہوئے, سب نے کیے. دربار کا مالک ہو یا دربار کا درباری ہو, سیاسی درباری ہو یا ملا سیاسی درباری ملا ہو, خانہ بدوش سیاسی ہو یا سیاسی لوٹا ہو یا زرخرید غلام ہو, سب نے پریس کانفرنس کی. اب ہمیں ایک پریس کانفرنس کا انتظار ہے. بس میں اس کا نام نہیں لیتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ تنقید کی پریس کی بات کریں, تنقید ہوئی, تنقید تو سر سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, ہر کوئی حصہ ڈال رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں وہ بھی پریس کانفرنس کر لے تاکہ یہ سلسلہ کمال تک پہنچ جائے, مکمل ہو جائے. یہ سلسلہ درباریوں کا سلسلہ مکمل ہو جائے. مولانا صاحب نے شہادتوں کی توہین نہیں کی. کیوں؟ مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں, پارٹی کے لیڈرشپ پر ہوئے ہیں, کتنے ورکر شہید ہوئے ہیں, اس میں کتنے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, کتنے لیویز اہلکار شہید ہوئے ہیں. کیا وہ بندہ شہادتوں کی توہین کر سکتا ہے, ان کی قربانیوں کی؟ ایک باجوڑ میں ہمارے 80 کارکن شہید ہوئے لیڈرشپ, شیخ ادریس آپ یہ اب دیکھیں نا. اور مولانا پر, مولانا کے گھر پر, مولانا کے بیٹوں پر, مولانا کے خاندان پر میں آپ کے سامنے مولانا سے زیادہ گفتگو پر عبور کم ہی لوگوں کو حاصل ہے, لیکن جس طریقے سے بات کہی کر رہا ہوں نا, آپ مجھے موقع نہیں, میں ضرور موقع دوں گی, ویسے بیچ میں ساتھ ساتھ تھوڑا اپنا وہ بھی ڈال رہی ہوں سر, لیکن جس طریقے سے انہوں نے کہا دل آزاری والی بات میں کر رہا ہوں نا, وہ میں واضح کر. دوسری بات یہ, میرا بیٹا فوج میں نہیں ہے. بالکل ہے, فائٹر ہے, فائٹر. جی فائٹنگ آرم سے مجھے پتہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کون سا کمانڈو کہتے ہیں اس کو, ایس ایس جی کمانڈو ہے وہ. شاہدہ اختر آپ کے MNA ہے, اس کا بیٹا پائلٹ ہے, وہ فائٹر پائلٹ ہے. تو جب اس کی پارٹی کے اندر سینکڑوں ایسے لوگ ہیں کہ وہ لڑ رہے ہیں میدان میں ملک کی دفاع کے لیے, قوم کی تحفظ کے لیے, پھر بھی ایسا بیان دیا کہ کہیں پذیرائی نہیں ہوئی. نہیں, مولانا صاحب نے کبھی بھی شہداء کے خون کی توہین نہیں کی. آپ سیاق و سباق سے ہٹا کر بیان پیش نہ کرے لوگ. مولانا صاحب نے طرز استدلال پر سوال اٹھایا, کیا یہ جو شہداء ہے یہ ایک فرد کے لیے شہادت دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے سر. نہیں. کیا یہ ایک سیاسی جماعت کے لیے دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں قوم کے شہید ہیں, تو قوم کے شہید ہیں, ملک قوم کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. مولانا صاحب نے تو ان شہداء کے خون پر اعتراض نہیں کیا, نہ ان کے والدین پر, نہ ان کے لوالدین پر اعتراض کیا. لہٰذا کوئی بھی سیاسی جماعت شہداء کی شہادتوں کا جو کریڈٹ لیتے ہیں اور کوئی بھی کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے, اور اپنا جاگیر نہ بنا دے, کسی کو نہیں لینا چاہیے بغیر کسی وجہ کے. اس طرح کی جو وہ ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں اس کا حصہ بھی کسی کو نہیں بننا چاہیے. مجھے ذرا ڈاکٹر صاحب کو گفتگو میں شامل کرنے دیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے بات سنی حافظ صاحب کی, اور یہی جو کلیریفیکیشن ہے وہ مختلف میں دیکھ رہی ہوں JUI کے جو ترجمان ہیں, ریپرزینٹیٹیوز ہیں, وہ دے رہے ہیں. لیکن سر ہم نے یہ دیکھا کہ مولانا کی اسٹیٹمنٹ آئی اور اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں جو مولانا کی بار بار احترام کی بات کرتی ہوئی نظر آتی تھیں, ان کی جو سیاسی ویژن ہے اس کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی تھی, آپ کی جماعت سمیت سر سب لوگ جو ہے وہ تنقید کے لیے جو ہے وہ بھاگ نکلے. ابھی جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی بچہ نہیں ہے سر جسے پریس کانفرنس نہ کی ہو. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ مولانا صاحب ہمارے لیے بڑے واجب الاحترام ہے, پوری قوم کے لیے واجب الاحترام ہے. ہماری پارٹی کے ساتھ ان کا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, اور وہ یہ بات نہیں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اب صاحب اب اس بات کی تشریح کر رہے ہیں
اور ایک دلیلوں کے ساتھ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ مولانا صاحب نے کہا وہ ٹھیک کہا. میں نہایت ادب اور نہایت احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں سلپ آف ٹنگ کہہ لیں, ان کے جذبات کہہ لیں, ان کے اندر جو کوئی ایک ابال تھا اس کو بہرحال ان کی زبان ماشاءاللہ ہر گفتگو میں بڑی شستہ ہوتی ہے, لیکن یہاں وہ غلطی کھا گئے ہیں. یہاں پہ دیکھیں انسان ہے نا, انسان ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. یہاں پہ وہ پبلک میں کوئی ایک ایسی بات کہہ گئے ہیں جو کہ میرے خیال میں بالکل غیر مناسب ہے. میرے خیال چھوڑ کے پوری قوم کے حساب سے وہ غیر مناسب ہے. شہداء کے لیے, اپنے ہماری افواج کے لیے, دیکھیں افواج کے بارے میں لوگ کہتے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کسی کو یہ کہیں کہ یہ آپ, میں خدا نخواستہ میں آج صبح کسی کو کہہ رہا تھا, یقین جانے یہ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی بیان ہے, میں نے کہا یار مجھے کوئی کہے کہ ایک طرف 1 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں اور ایک طرف آپ اپنے کسی, میرے 3 بیٹے ہیں ان میں سے کسی کو اگر وہ وطن کی قربانی نہ ہو تو وہ اس کے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 ارب چھوڑ کے بے شک 10 ارب روپے بھی ہوں تو میں یا میری خاندان اس کو توکے بھی نہیں. یہ ایک شہداء کے جو ورثہ ہیں ان کی بھی توہین ہے. یہ جو ہے افواج کے میں وہی کہہ رہا ہوں سر, وہ وضاحت تو دے رہے ہیں کہ شہداء کے بارے میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی نا. یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر مزید بات نہ کریں, لیکن سوال سر یہاں پہ کچھ اور ہے. آپ کا تعلق نہیں سر, آپ میں سوال بھی لے لینا, آپ کا تعلق حکومتی جماعت سے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی گفتگو اگر مولانا جیسے سیاستدان کو کرنے کی ضرورت پڑ گئی ایک جلسے کے اندر, تو سر یہ آپ لوگوں کا فیلئر ہے کہ آپ لوگ اپنے ساتھ کی پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو انگیج ہی کرنے میں ناکام ہو گئے, کہ ان کو ضرورت پڑی ہے اس طرح سے جا کے باتیں کرنے کی؟ نہیں دیکھیں, آپ نے پہلے بھی ایک, جب آپ نے سٹارٹ کیا ہے بیانیہ تو آپ نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو شاید اس کا حق نہیں دیا یا اپوزیشن کو ہم نے انوالو نہیں کیا. آپ کو پتا ہو کہ جب میاں شہباز شریف صاحب نے, جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے تب مساک مسجد کی بات کی, جب وہ وزیر اعظم بنے تب بھی انہوں نے بات کی, ہم نے اپوزیشن کو انگیج کیا. آپ نے دیکھا بھی ریسنٹلی ترمیم جو آخری ہوئی تھی اس میں بھی مولانا صاحب کو نہیں اس میں انوالو کیا, ان کے گھر گئے. مجھے یہ بتائیں کہ کون سا تعدی ہے, یہ حکومت کا کون سا بندہ ہے جو مولانا صاحب کے پاس ہر ہفتے جا کے آتے ہیں؟ میں سر اس کے اوپر آپ سے مزید اگلے راؤنڈ میں بات کروں گی, کیونکہ جب مولانا کو آپ انگیج کرتے ہیں نا سر, تو مولانا نے آ کے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں جو میرے ساتھ قبر تک جائیں گی. آپ اگر اعتماد کر کے دیکھ لیں مزید تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. میں ذرا شفیع صاحب کو شامل کر لوں سر گفتگو کے اندر, اجازت دیجیے گا. شفیع جان صاحب, سر آپ یہاں پہ بات ہو رہی ہے جو مولانا کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو لے کر بھی جو معاملات ہیں, جس طرح سے کرٹیسزم ہو رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس تنقید میں اپنا حصہ ڈالا ہے. سر آپ لوگوں کی طرف سے بھی مذمتی بیان آیا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ کو؟ کیوں آپ لوگوں نے بھی مذمت کیے بغیر انگیج کیے؟ اپوزیشن کی جماعت ہے, آپ لوگوں کو تو انگیج نہیں کرنا چاہیے تھا آن اندر لیول, یا آپ لوگوں نے پہلے کرٹیسائز کر دیا اس بات کو؟ یشفین صاحبہ, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. لیکن سب سے پہلے جو شہید ہوتے ہیں, چاہے وہ پاک فوج کے ہوں, پولیس کے ہوں, سویلین ہو, وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں. اور جو اس بیان کو میرے خیال میں سیاق و سباق سے تھوڑا سا ہٹ کے پیش کیا گیا, اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ ایک بندہ نہیں رہا کسی سیاسی جماعت کا جو سارے پے رول پہ ہیں, اور جس قسم کی وہ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ سوشل میڈیا اٹھا لیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, آپ سی ایم سندھ پریس کانفرنس کر رہا ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے, نون لیگ کر رہی ہے. نون لیگ کا تو کوئی بندہ رہا ہی نہیں ہے جس نے اس بات پہ بات نہ کی اور میڈیا نے اس کو کور نہ کیا ہو. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے بات بڑی واضح ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ سب کے سانجے ہوتے ہیں. وطن پہ جو بھی قربان کرتا ہے یہ مٹی اس کی قرضدار ہے. لیکن جس طریقے سے یہ چیز کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے. میرے خیال میں اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے. دیکھیے اداروں سے لوگوں کو گلے بھی ہو سکتے ہیں, ہمارا بھی یہی گلا ہے. ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو لوٹا گیا, جس طریقے سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ لوگوں کو بٹھایا گیا, 17 سیٹوں کی جماعت کو پاکستان پہ مسلط کیا گیا, اور پھر اس فیصلے کی جو ریئیکشن ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سنبھلا ہی نہیں جا رہا. 9 اپریل سے لے کے آج تک پاکستان سنبھل ہی نہیں رہا. اکانومی دیکھ لیں آپ, ایکسپورٹ دیکھ لیں, کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جہاں پہ اس حکومت نے اپنی تباہیاں نہ مچائی ہوں. تو اس سلسلے کو اب رکنا چاہیے اور اب یہاں آگے بڑھنا چاہیے. بالکل, آپ سمجھتے ہیں کہ تنقید کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اوور ڈو کر